محمد اس لیے کہ حضور کی تعریف تو وہ کر سکتا ہے جو آپ کے مرتبے کو جانتا ہو، اور رب کے علاوہ میرے حضور کے مرتبے کو کما حقوق کو جانتا ہی نہیں ہے۔ غالب ثناء خواجہ بیزداں گذاشتین کان ذات پاک مرتبہ دان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دعا کے ساتھ اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ جملہ احباب کے ذوق کو سلامت رکھے۔ جن احباب نے یہاں پر اس مسجد کی پہلی اینٹ سے لے کر آج تک دامے درمے قدمے سخنے کسی بھی جہت سے اس میں حصہ لیا، انتظامیہ کمیٹی کے عہدیداران و اراکین، مقتدی حضرات، امام، خطیب اور جملہ حاضرین و حاضرات، بوڑھے جوان بچے، الہ العالمین جن جن لوگوں نے تیرے گھر کو آباد کرنے میں اور تیرے محبوب کا میلاد منانے میں حصہ لیا، الہ العالمین تو ان کے گھروں کو آباد فرما، اور ہمیں ہمیشہ اپنے محبوب کے ذکر سے زبانوں کو تر رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یہی وہ ذکر ہے جو دنیا میں بھی مقبول ہے، آخرت میں بھی مقبول ہے، اخلاص پر مبنی ہو، ریاکاری سے پاک ہو، دکھاوے تصنع اور بناوٹ سے پاک ہو، ریاکاری پر مبنی ہو۔ تو اٹھا کر دیکھیے بزرگان دین کی کتابیں، شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی جیسے بزرگ عظیم بلند پایا محدث بر صغیر پاک و ہند کے، وہ فرماتے ہیں یا اللہ میرے پاس اور کوئی نیکی نہیں، بس اتنا ہے کہ تیرے محبوب کا ذکر کرتا ہوں، یا اللہ اپنے محبوب کے ذکر کے صدقے مجھ پر رحم فرما دے۔ بڑے بڑے بزرگ یہی کہتے ہیں، جنہیں رب پہچان دے دیتا ہے وہ یہی کہتے ہیں، اور جن کے پاس پہچان نہیں نہ ہوتی، جب برتن خالی ہوتا ہے تو پھر اس کی کیفیت یہی ہوتی ہے، وہ کھلکتا رہتا ہے، جب بھر جاتا ہے اس کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے۔ جو اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی کہتے رہتے ہیں، لیکن جنہیں اللہ تبارک و تعالی اس ذات کا عرفان عطا فرما دیتا ہے، وہ ذات شیخ زادی نے کہا تھا نا کہ این مدعیاں در طلبش بے خبرانند کان را کے خبر شد خبرش باز نیام۔ میرا اپنا ایک ذوق ہے، میں فارسی کا اشعار کثرت سے پڑھتا ہوں کیونکہ فارسی زبان الحمدللہ مدارس دینیہ میں پڑھائی جاتی ہے کسی دور میں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں سرکاری زبان فارسی تھی، پھر انگریز کے آنے کے بعد وہاں پر زبان تبدیل ہوئی، تو فارسی زبان میں ہمارا صوفیہ کا بہت لٹریچر موجود ہے پوری دنیا میں۔ علامہ اقبال کا کلام، مولانا روم کی مثنوی، شیخ سعدی، دیوان حافظ اور بے شمار لوگوں کا صوفیانہ کلام اس کے اندر موجود ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت کلام ہے، کاش کہ کوئی اس کو پڑھے سمجھے۔ تو علامہ اقبال علیہ الرحمہ اور دیگر بزرگان دین وہ یہی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی ہیں یہ سب کچھ آپ کے کرم کے صدقے سے ہے، اور آج ہمارا بھی یہی ایمان ہے کہ یہی چیز ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی توفیق بھی انہی کو ملتی ہے، دعائیں اور بندگیاں بھی انہی کی قبول ہوتی ہیں۔ اس پر بے شمار دلائل ہیں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، دلائل بے شمار ہیں، قرآن و حدیث کے دلائل کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنے محبوب کی عظمتوں کا ذکر کیا ہے، خود ذکر کیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اور اگر آپ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام، ان کی بھی عظمت اور شان کی بات ہے، بہت بلندیاں ہیں، لیکن اگر آپ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بات قرآن سے ڈھونڈیں تو ایک نہیں سینکڑوں آیات آپ کو ملیں گی، ایسی آیات مبارکہ ملیں گی کہ جن میں، اب چلتے چلتے ایک بات اور ذہن میں آ گئی، میں نے کہا ایمان اور عقیدے کے بچاؤ کے لیے عرض کر دوں، کچھ لوگ کہتے ہیں تم قرآن کی وہ آیتیں کیوں نہیں پڑھتے جن میں نماز کا ذکر ہے، روزے کا ذکر ہے، جن میں حج کا ذکر ہے، وہ بھی تو پڑھو نا، لوگوں کو بتاؤ، لوگ بہت سستی کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک بات عرض کروں، پورے قرآن کی آیات 6500 کے قریب ہیں، اور جتنی آیات سے احکام شرعیہ ثابت ہوئے، مفسرین نے لکھا ہے ان کی تعداد 500 ہے۔ 6.5 میں سے 500 نکال دیں، پیچھے 6000 آیات۔ شریعت اسلامیہ کا ٹوٹل ماخذ جو ہے وہ 500 آیات ہیں جن سے احکام ثابت ہوتے ہیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، جھوٹ نہ بولو، شراب نوشی مت کرو، زنا مت کرو، وہ جو احکام ہیں، شریعت کے حکم ہیں، وہ جتنی آیات سے ثابت ہوتے ہیں وہ 500 آیات ہیں۔ باقی 6000 آیات میں کیا ہے جی؟ باقی 6000 آیات میں کیا ہے؟ مفسرین کی بات، مضبوط دلیل پیش کر رہا ہوں، اٹھا کر دیکھ لیجئے مفسرین کو۔ ملا جیون نے برصغیر پاک و ہند میں ایک کتاب لکھی ہے تفسیرات الاحمدیہ، اس میں 500 آیات کی انہوں نے تفسیر لکھی ہے۔ بڑے بڑے بلند پایا مفسرین نے بتایا کہ 500 آیات ہیں احکام کی، باقی 6000 میں کیا ہے؟ اللہ کے محبوبوں کا ذکر ہے، اللہ کے ولیوں کا ذکر ہے، اللہ کے پیارے بندوں کا ذکر ہے، اللہ اپنے محبوبوں کی عظمتیں بتاتا ہے۔ یہ موضوع ایک الگ تفصیل طلب موضوع ہے، کبھی موقع ملا تو اس پر بھی عرض کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، ہمارے لیے دنیا میں خیر و برکت کا باعث بنائے، آخرت میں ہم سب کے لیے توشہ نجات بنائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔
السلام پر صلاۃ السلام علیہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آقا تیرا ایک قدم زمین پر، تیرا ایک قدم فلک پر، تو خدا نہیں ہے لیکن تو خدا نہیں ہے لیکن تو شاہ خدا نما ہے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آقا تیرے دشمن جلتے رہیں گے، جل جل کر مرتے رہیں گے، ہم یوں ہی بڑھتے رہیں گے، ہم یوں ہی بڑھتے رہیں گے، تیرے گیت گاتے رہیں گے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ روزائے رسول کی ہو حاضری نصیب، یا الہی واسطائے ذکر رسول، یہ سلام الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الہ العالمین اسمہ کے پاک میں تلاوت قرآن مجید، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، وعظ و بیان، صلاۃ و سلام، طعام ماحضر کا اہتمام، الہ بازی جتنے بھی کارہائے خیر اعمال صالحہ سر انجام دیے گئے، ان سب کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ ان پر جو اجر و ثواب اپنی عظمت و شان کے مطابق تو نے ہمیں عطا فرمانا ہے، ہم اسے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عاجزانہ، مؤدبانہ اور غلامانہ طریقے سے پیش کرتے ہیں، الہی قبول فرما۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، الہی قبول فرما۔ سرکار کے والدین کریمین، آباء و اجداد، شہزادے شہزادیاں، ازواج مطہرات، بالخصوص ائمہ اہل بیت اطہار، امام حسن و امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، الہی قبول فرما۔ تمام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، بزرگان دین، سلف صالحین، شہداء مفسرین، محدثین، علماء، اتقیاء، اسقیاء، ازکیاء، سعداء، شہداء،
تمام سلاسل کے اولیاء، تمام حفاظ و قراء سب کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں الہی قبول فرما۔ یا رب العالمین ہم جملہ حاضرین کے جتنے عزیز و اقارب دولت ایمان لے کر اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان سب کی روحوں کو اس کا اجر و ثواب عطا فرما، ان کو درجات کی بلندی عطا فرما، عالم برزخ اور عالم حشر کی آسانی نصیب فرما، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور شفاعت سے بہرمند فرما۔ یا رب العالمین آج اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مقدسہ کے ذکر کی برکت سے ہم جملہ حاضرین کی تمام تر دکھوں کو سکھوں میں تبدیل فرما، تمام پریشانیوں کو راحتوں میں تبدیل فرما، جملہ حاضرین کے دل کی نیک جائز مرادیں اور تمنائیں پوری فرما، الہ العالمین سب کے دینی دنیاوی نیک مقاصد پورے فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، ظاہری باطنی روحانی جسمانی قلبی دماغی اعتقادی تمام امراض دور فرما، دینی دنیاوی گھریلو دفتری کاروباری ہر قسم کی الجھن سے نجات عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے گھروں میں امن، چین اور سکون نازل فرما، بد امنی، بے چینی اور بے سکونی کی زندگی کا خاتمہ فرما، امن اور سکون والی زندگی عطا فرما۔ یا رب العالمین شکوک و شبہات والی زندگی سے محفوظ فرما، باہمی اعتماد والی زندگی عطا فرما، دلی نفرتوں، رنجشوں، عداوتوں اور بغض کا خاتمہ فرما، باہمی الفت اور پیار والی زندگی نصیب فرما۔ یا رب العالمین ہمیں رزق حلال عطا فرما، لقمہ حرام سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین ہمیں اپنے خزانہ کرم کا محتاج رکھ، کسی بھی انسان کے آگے جھولی پھیلانے کی ذلت سے محفوظ فرما، ملت اسلامیہ پر اپنا خصوصی لطف و کرم نازل فرما، کلمہ پڑھنے والے ہر مرد و زن کی خیر فرما، سرکار کا امتی دنیا کے کسی خطے میں پریشان ہے الہی اس کی خیر فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بالخصوص ہمارے پیارے وطن ملک پاکستان اور اہل پاکستان کی خیر فرما۔ یا رب العالمین ہمیں دین کا درد رکھنے والے، دین سے وفا کرنے والے، عوام پر ہمدردی اور شفقت کرنے والے حکمران عطا فرما، مہنگائی، بدامنی، بے چینی اور دہشت گردی جیسی لعنتوں کا خاتمہ فرما، عوام کی جان، مال، عزت و آبرو کا تحفظ فرما۔ یا رب العالمین یورپ میں بسنے والے مسلمانوں کی خیر فرما، ہمارے بزرگوں کا سایہ تندرستی اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، ہمارے بچوں اور نسلوں کے کردار کی حفاظت فرما، اس دور کی پرفتن ہواؤں سے انہیں محفوظ فرما، بری دوستی، بری سنگت اور بری رفاقت سے محفوظ فرما، ہمیں ہمیشہ اپنی اولاد کی طرف سے اچھی خبر سننے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہماری اولاد کو اچھا اور روشن مستقبل عنایت فرما۔ یا رب العالمین تمام حاضرین کے دل کی نیک جائز مرادیں پوری فرما، جتنے بھی احباب، مرد، عورتیں، بوڑھے جوان تیرے گھر سے وابستہ ہیں الہ العالمین سب کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما اور اپنی بارگاہ سے اجر عظیم عطا فرما۔ ہم سب کو اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، غلامی اور اطاعت پر زندہ رکھ اور اسی پر موت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا، الہ العالمین آج کی محفل پاک میں، لنگر میں، طعام محضر میں جن احباب نے دامے درمے قدمے سخن حصہ لیا، لنگر پکانے والے، لانے والے، اہتمام کرنے والے، جتنے حاضرین و حاضرات ہیں الہ العالمین ان سب کی خدمت کو قبول فرما اور اپنی عظمت و شان کے مطابق اس پر اجر